آیت نمبر 114، اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے روایات میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ جانا چاہتے تھے، بیت اللہ جانا چاہتے تھے، مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کو اور ان کے اصحاب کو روک دیا مسجد الحرام میں جانے سے۔ اس کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ تا قیامت ہے۔ ہر وہ کام جو مسجد کی آبادی اور مسجد کی یا مسجدوں کی رونق میں کمی کا باعث بنے، ہر وہ کام اس آیت میں انکلوڈڈ ہے۔ اور وہ افراد جن کی وجہ سے مسجدوں کی رونقیں اور آبادیاں جن کی حرکتوں سے کم ہوتی ہیں، ایسی بات کریں یا ایسا کوئی قدم اٹھائیں، وہ سب کے سب اس آیت میں شامل ہیں۔ توجہ کیجیے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 114، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا۔ یہ چند چیزوں کے بارے میں قرآن میں یہ لفظ آیا، یعنی یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو اللہ کی آیات بتائی جائیں اور وہ نہ مانے۔ اللہ کی آیات سے ایک بات بتائی جائے وہ کہ میں نہیں مانتا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا۔ اسی طرح یہاں فرما رہے ہیں کہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ کس بات سے؟ اس بات سے کہ ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے۔ یعنی مساجد میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، تو مسجد سے روکنا یعنی اللہ کی عبادت سے روکنا، اللہ کے ذکر سے روکنا۔ جو یہ کام کرتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یا پالیسی دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو مساجد میں داخل ہونے کا حق ہی نہیں ہے مگر ڈرتے ڈرتے۔ یعنی تم اے مسلمانوں مساجد جو حقیقی مومنین ہیں، مساجد کا انتظام و انصرام، ان کی پالیسی، ان کو کیسے لے کر چلنا ہے، یہ حقیقی مومنین کے ہاتھ میں ہو۔ اور جو فتنہ گر ہیں، جو ایسے حرکتیں کرتے ہیں جس سے مساجد کی آبادی اور رونقیں کم ہو جائیں، ایسا ماحول بنا دیں ان کے لیے کہ اگر وہ آئیں بھی تو ڈر رہے ہیں، ان کو جرأت نہ ہو کہ کوئی حرکت کر سکے۔ یعنی اتنا مضبوط ہو مومنوں کا بنایا ہوا سسٹم کہ اول تو وہ جو فتنہ گر ہے وہ جرأت ہی نہ کرے وہاں پہ آنے کی، اور اگر آتا بھی ہے کہ لوگ یہ نہ کہ مسجد میں آنا ہی چھوڑ گیا ہے، اگر آتا بھی ہے مسجد میں تو ماحول ایسا ہو، مومنین اس معاملے میں اتنی قاطعانہ ان کی روش ہو کہ اس کی جرأت ہی نہ ہو فتنہ کرنے کی۔ یعنی اس کو پتہ ہو کہ اگر میں نے کوئی حرکت کی تو میرے ساتھ وہ پھر سلوک کیا جائے گا جو مجھے یاد رہے گا۔ آئیں بھی تو ڈرتے ڈرتے آئیں۔ یہ لوگ کہ کون لوگ ہیں یہ؟ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ان کی حالت ڈر میں، خوف میں ان کو آنا چاہیے اگر آئیں بھی تو۔ وہ لوگ ہیں کہ جو فتنے، فساد، اختلافات ایسے کام کرتے ہیں جس سے مساجد کی آبادی کم اور ویرانی بڑھتی، لوگ کم ہوتے۔ لہم فی الدنیا خزی، اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی سزا بتا رہا ہے۔ مسجدوں سے روکنا، اللہ کے ذکر سے روکنا، اور برا نہیں ہے۔ مجھے ایک سو کالڈ عظیم خطیب کا جملہ یاد آ گیا، آپ اس مکر پر غور کیجیے۔ میں اس وقت کالج میں پڑھا کرتا تھا جب میں نے یہ ارشاد سنا تھا ان کی زبان سے، اور لوگوں نے بڑے اٹھ کے نعرے مارے تھے۔ وہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ اگر میں مولا علی کے فضائل تمہیں بتا دوں نا
مسجدوں پہ تالے پڑ جائیں گے. جیسے ہی اس نے یہ بات، مجھے بات یاد تھی جب میں نے پہلی دفعہ یہ قرآن کی آیت پڑھی، ٹھک سے مجھے سب سے پہلے وہ بندہ ذہن میں آیا. یعنی یہ انڈائریکٹلی کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کس چیز کا القاء کر رہا ہے قوم کے ذہن میں کہ ابھی تمہیں علی کا پتہ نہیں فضائل کا، اگر علی کے فضائل کا پتہ چل جائے تمہیں تو مسجدوں میں تالے پڑے، آئے گا ہی کوئی نہیں. ایسا بے شرم ہے. یعنی جن کی زندگی کی، دنیا کی زندگی کی ابتدا مسجد الحرام میں ہوئی ہے اور جن کی زندگی کا اختتام بھی مسجد میں ہو رہا ہے، اور وہ اپنی کامیابی کا اعلان کریں فزت ورب الکعبہ، کہ بدبخت کہتا ہے اگر میں ان کے فضائل بیان کر دوں تو مسجد کو تالے پڑ جائیں گے. یعنی گویا کہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کروانا ہے، اور لوگ اتنے بے وقوف ہیں کنارے مارتے ہیں. اتنی سینس نہیں ہے ان میں کہ تھوڑی سی ڈفرینشیٹ کر سکیں، تھوڑا سا فرق کر سکیں کہ یہ جو فضائل کے نام پہ لغویات بولی جا رہی ہیں، یہ فضائل بنتے بھی ہیں، فضائل نہیں بنتے. اس میں انسان سوچے تھوڑا سا، میں علی کے فضائل بند مسجدوں میں تالے پڑھ، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہہ رہے تالے مارو مسجدوں پر. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی فرمان ہے یا نہیں، مجھے خدا بہتر جانتا ہے، اگر لوگوں کو شہد کی خصوصیات پتہ چل جائیں تو اپنے سگے بیٹے کو بھی نہ دیں. اب خصوصیات پتہ ہے نہیں پتہ، وہ پہلے سوچے گا اس کو نہیں دینا میں نے، اس میں ہیں ایسی چیزیں کہ میں نے بچے کو بھی نہیں دینا اپنے. مثال کے طور پر بڑا مکر ہوتا ہے. یہ کہہ رہا ہے میں اگر مولا علی کے فضائل بیان کر دوں مسجدوں پہ تالے پڑ جائیں، یعنی کہہ رہا ہے کہ مت جاؤ مسجد میں. ابلیس کا چیلا ہے کھڑا ممبر اہل بیت پر، لیکن افسوس سامنے بیٹھ کر داد دینے والوں پر، اور پھر اس کے بعد اچھے بھلے پیمنٹ بھی اس گمراہی کو خرید کر دینے والوں پر. لہم فی الدنیا خزی، یہ میں آیت جب بھی تلاوت کر رہا ہوتا ہوں مجھے وہ بچپن کی مجلس یاد آ جاتی ہے جب اس بندے نے یہ بات کی تھی. ٹھک ذہن ادھر جاتا ہے. سب سے پہلے لہم فی الدنیا خزی، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. خزی رسوائی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا یعنی عظیم عذاب ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ.